الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والآخرين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. سبحان اللہ. یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. سبحان اللہ. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، بصیرت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے. یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے. چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی. خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آقا ثانی. خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، گوش برآواز ہو جاؤ. پوری توجہ اس طرف مبذول کر لو. سن لو کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج و ملال. آپ سوچیں گے کہ بات ایک بہت ہی مختصر ہلکی سی وہ انداز بیان میں اتنی گھن گرج خوب چونکایا. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تمہاری توجہ ادھر ادھر ہو تو میں بتا دوں. خبردار، ہوشیار، آگاہ. اور بات کتنی سی، اللہ کے ولی کو نہ خوف ہے نہ غم. اتنا چونکانے والی بات. تو دوستو اس بات کو آپ ہلکی نہ سمجھیں. ولیوں کا معاملہ ہی کچھ ایسا. یہاں تک کہ
ولیوں کے تعلق سے حضرت ابو العباس کا قول میں پیش کروں. انہوں نے یہ کہا کہ خدا کا پہچاننا آسان ہے، ولی کا پہچاننا مشکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے کہنے کا منشا کیا؟ یہ بات تو سمجھ دو کہ خدا کے ذات و صفات کی حقیقت کو کوئی پہچان نہیں سکتا، وہ تو اپنی جگہ پر، مگر اتنا تو آپ نے پہچانا کہ اسے کوئی پہچان نہیں سکتا. کچھ تو پہچانا نا آپ نے. کتنا آسان، اتنا پہچانا کہ خدا وہ ہے جہاں تک کسی کا وہم و خیال بھی نہ پہنچے. خدا جو زمانہ زمانیات سے پاک، مکان مکانیات سے پاک، مادہ مادیات سے پاک. کچھ تصور آیا نا، حقیقت تو نہیں سمجھی مگر کچھ تو سمجھا. اگر ولیوں کا بھی معاملہ ایسا ہوتا کہ کسی خاص دنیا کی یہ رہنے والے ہوتے تو ان کو بھی سمجھانا آسان تھا کہ ولی وہ ہے جو پہلے آسمان پہ رہتا ہو، ولی وہ ہے جو فلاں جزیرے میں رہتا ہو، ولی وہ ہے جو دوسرے آسمان پہ رہتا ہو. اگر یہ بھی ہم سے کچھ الگ تھلگ رہنے کے عادی ہوتے تو ان کا سمجھانا کتنا آسان تھا کہ جو ہماری دنیا کے باہر نظر آ رہے ہیں وہی ولی ہے. مگر مشکل کی بات یہ ہے وہ ہمارے ہی اندر ہے، سبحان اللہ. ہمارے ہی اندر ہیں، ہمارے ہی ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پہ کھاتے ہیں، ہماری بازاروں میں ٹہلتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ملے جلے ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. ایسا ملے جلے ہیں، اگر کسی اور دنیا میں رہتے تو پہچاننا آسان تھا، مگر یہ ہمارے اندر آ کر کے ہمارے لیے مشکل بن گئے. اگر ان کو پہچاننا آسان ہوتا تو کیا ہم ان کو اپنی طرح سمجھتے؟ اگر ان کو پہچاننا آسان ہوتا تو کیا ہم ان کو اپنی طرح؟ تو یہ ہمارے اندر آ کر کے ہمارے لیے مشکل ہو گئے ہیں. یہ تمہارے اندر ہے مگر تمہاری طرح نہیں ہے، یہ تمہارے اندر ہے مگر تمہاری طرح نہیں ہے. یہ تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں مگر تمہاری طرح نہیں ہے. یہ تمہارے بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں مگر تمہاری طرح نہیں ہے. یہ تمہارے گھروں میں سوتے بیٹھتے ہیں مگر تمہاری طرح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم خوف والے ہو، یہ بے خوف ہے. تم غم والے ہو، یہ بے خوف. حبیب اعظم. سبحان اللہ. ڈرنے والا ان کی طرح ہو سکتا ہے جنہیں کسی کا ڈر نہ ہو. غموں کے اندر گھرا ہوا انسان ان کی طرح ہو سکتا ہے. اچھا، لطف کی بات یہ ہے، میں خوف و غم کی بات بتا دوں کہ خوف کا تعلق جو ہے یہ آنے والی پریشانی سے متعلق ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آنے والی تکلیف پہ آپ افسوس کریں، یہ ہے خوف. اب گزری ہوئی تکلیف پر آپ افسوس کریں تو یہ ہے غم. کسی کے ہاں کوئی حادثہ ہو گیا، اب بیچارہ بیٹھ کے رو رہا، اس کو غم کہیں گے. اور کسی کے ہاں کچھ ہونے والا ہے، اب وہ گھبرایا، اس کو خوف کہیں گے. تو خوف کا تعلق آنے والی تکلیف سے، غم کا تعلق گزری ہوئی تکلیف سے. تو کیا تھا؟ ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج و ملال. یہ نہیں کہا کہ ان پر تکلیف نہیں آتی، یہ نہیں کہا کہ ان پہ تکلیف نہیں آتی. تکلیف آتی ہے مگر نہ آنے کا خوف ہے نہ جانے کا غم ہے. تکلیف آتی ہے. ارے غم جس کو ہم غم کہتے ہیں، مصیبتیں جب آتی ہیں تو ہمیں غم ہوتا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں. ان کا تو حال یہ ہے کہ انہی کے ایک نمائندے نے بڑی پیاری بات کہی، نحن نفرح بالبلا
کما یفرح اہل الدنیا بالنعم. سبحان اللہ. ہم مصیبتوں سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں. تم کو نعمت ملتی ہے تو تم خوش ہوتے ہو، ان کو مصیبت ملتی ہے تو تم خوش ہوتے ہو. ہم مصیبتوں سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں. اچھا، مصیبتوں کی حقیقت حضرت امام رضا پر ایک ایسا وقت آیا، ائمہ پر بڑے مظالم کی ڈھائے گئے. ایک ایسا وقت آیا ان کے پیروں میں بیڑی، ہاتھ میں ہتھکڑی. ایک ان کا عاشق دیکھ کے تڑپ گیا، حضور کاش ایسا ہوتا کہ یہ بیڑیاں میرے پیر میں ہوتی، یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں ہوتی. تو امام مسکراتے، مسکرا کر جیسے دیکھا تو بیڑیاں الگ ہو گئی، ہاتھ کی ہتھکڑیاں جدا ہو گئی، ہاتھ کی ہتھکڑیاں جدا ہو گئی. اور انہوں نے سکھا دیا اپنے چاہنے والوں، تو یہ سمجھتا ہے کہ بیڑیوں نے مجھے پاگل کیا، میں نے بیڑیوں کو پاگل کیا، میں نے بیڑیوں کو پاگل کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رئیس المحققین، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں؟ میں اس حالت کو اس لیے پسند کرتا ہوں تاکہ کبھی خدا سے غفلت نہ رہے. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے، تو ان کا پہچاننا بہت مشکل ہے، اسی لیے توجہ دی جائے. خبردار، ہوشیار. اچھا ایک بات میں بتا دوں، پہلے ولی کا معنی بتا دوں. معنی تو اتنے ہیں کہ اس کو سمجھاتے چلو تو پھر پوری رات گزر جائے گی. ولی کے معنی محبوب، ولی کے معنی قریب، ولی کے معنی طالب، ولی کے معنی مطلوب، ولی کے معنی محبوب، ولی کے معنی محب. سبحان اللہ. اتنے معنی. ولی کے معنی قریب. اچھا اس کو کیسے آپ سمجھیں گے؟ جب کسی کا جنازہ لا کے آپ رکھتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے تو پوچھتے ہیں ولی کون ہے؟ پوچھتے ہیں کہ پہلے ولی سے اجازت لیتے ہیں، یعنی اس کا قریب کون ہے. تو ولی کے معنی قریب آپ جانتے کہ نہیں. اور نکاح پڑھانے میں بھی اگر کسی نابالغ کا نکاح پڑھا رہا جائے تو پوچھتے ہیں ولی کون ہے. تو ولی معنی قریب. تو اب آیت کا ترجمہ کیا ہوا کہ جو اللہ کے قریب ہے انہیں نہ خوف ہے نہ رنج و ملال. جو اللہ کے قریب ہیں. اس آیت کی خوبی میں بتاؤں، اس آیت کی خوبی یہ ہے کہ یہی دعویٰ بھی ہے، یہی دلیل بھی. سبحان اللہ. ایک دعویٰ بھی. دعویٰ کیا ہے کہ جو خدا کے قریب ہیں انہیں نہ خوف ہے نہ رنج و ملال ہے. اور دلیل بھی یہی ہے کہ جب خدا کے قریب ہے تو کیا خوف ہوگا، جب خدا کے قریب ہے تو کیا خوف ہوگا، کیا رنج و ملال ہوگا. ایک بات انصاف سے بتاؤ، جو بادشاہ کے قریب ہو اسے چور ڈاکوؤں کا کوئی خوف ہوگا؟ جو علم کے قریب ہو اسے جہالت کا خوف ہو سکتا ہے؟ جو حیا کے قریب ہو اسے بے شرمی کا خوف ہو سکتا ہے؟ جو عادل کے قریب ہو اس کو بے انصافی کا خوف ہو سکتا ہے؟ تو جو خدا کے قریب ہے اس شہنشاہ مطلق کے قریب ہے، جس کی شہنشاہی سے بڑھ کر کسی کی شہنشاہی نہیں. جو خدا کے قریب ہے اس علم حقیقی کے قریب ہے جہاں جہالت کا گزر نہیں ہے. جو خدا کے قریب ہے اس قادر مطلق کے قریب ہے جہاں مجبوری پہنچ نہیں سکتی. جو خدا کے قریب ہے اس عادل حقیقی کے قریب ہے جہاں بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اب جو خدا کے قریب اسے کسی کا کیا ڈر، اسے کیا غم، کیا رنج. تو دعویٰ بھی یہی، دلیل بھی یہی. مگر ایک بات سوچو، چلو ٹھیک ہے مان لیا، ولیوں کا مرتبہ سمجھ لیا، بڑے اونچے درجے کے ہیں سمجھ لیا، مگر اس سے ہم کو کیا ملا؟ سبحان اللہ. وہ بڑے ہیں چلیے اچھے، خواجہ اجمیری خدا کے قریب، غوث جیلانی خدا کے قریب، آقا نقشبند خدا کے قریب، مولائے سہروار خدا کے قریب، اپنے مزارات میں آرام فرمانے والے
جتنے بزرگان دین، صالحین، اولیاء کرام، سب خدا کے قریب پتہ چل گیا۔ یہ بتا لیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ خدا کے قریب ہے۔ ان کا درجہ ہے، اس کا فائدہ انہیں ملے گا، اس کو سن کر ہم کیا کریں؟ تو دوستو، آپ کو بتانے کی وجہ کیا ہے؟ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان، ہر بندہ نواز کے قریب ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ کون سا عبد ہے جو معبود کے قریب ہونا نہ چاہے؟ سبحان وہ کون سا مرزوق ہے جو رازق کے قریب ہونا نہ چاہے؟ وہ کون سا مربوب ہے جو رب کے قریب ہونا نہ چاہے؟ وہ کون سا مملوک ہے جو اپنے مالک کے قریب ہونا نہ چاہے؟ تو ہر انسان کا دل خدا کے قریب ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ دل کی خواہش کا کیا حال ہے؟ ممکن چیز ہو تو اس کی بھی خواہش رکھتا ہے، محال چیز ہو تو اس کی بھی خواہش رکھتا ہے۔ خواہش رکھنے میں تو کوئی محنت نہیں لگتی، خواہش جو ہے ملے چاہے نہ ملے، چاہے ملے چاہے نہ ملے، مگر وہ خواہش رکھتا ہے سب کی تمنا۔ تو دل نے کہا کاش کہ ہم خدا کے قریب ہوتے، عقل نے فوراً تنبیہ کیا، خبردار ایسی خواہش مت کر، تو خدا کے قریب نہیں ہو سکتا۔ عقل نے دل کی پکڑ کے ایسی آرزو، ایسی تمنا، ایسی خواہش مت کر، تو خدا کے قریب نہیں ہو سکتا۔ دل نے پوچھا، اے عقل کیوں؟ کہ دیکھ، تو ممکن ہے وہ واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دنیا، مادی دنیا میں رہتا ہے، وہ مادہ مادیہ سے پاک ہے۔ تو مکان میں ہے، وہ لامکان۔ سبحان اللہ۔ تو زمانے میں رہتا ہے، وہ زبان و زمانیات سے پاک۔ تو قریب ہوگا کیسے؟ عالم امکان پہلے چھوڑے، زمانے کی دنیا سے نکلے، مکان کے پرے ہو جائے۔ ارے نادان، تو بھی ممکن، تیری حقیقت بھی ممکن، تیرا وجود بھی ممکن، سارے ممکن کو جب تو یہاں چھوڑ دے گا تو بچے گا کیا؟ تو لے کے کیا جائے گا؟ نہ حقیقت ممکن، وجود ممکن، ذات ممکن، صفات ممکن، اور ممکن پہنچے کیسے؟ ناممکن، خدا تک پہنچنا ناممکن۔ عقل نے مایوس کر دیا، عقل نے اپنے دلائل سے دل کو مایوس کر دیا، مگر دل جو ہے وہ دلائل کو سن کر خاموش تو ضرور ہوتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا۔ دلائل کو سن کر بولنے کی اس کی جرات تو نہیں ہے، تو عقل سے مناظرہ کرے، مگر دل میں خواہش، تو اب عقل کی طرف رخ نہیں ہے، بلکہ عقل کے پیدا کرنے والے کی طرف دل کی خواہش جو ہے، اے رب تو ہی کوئی صورت نکال دے۔ عقل نے تو کہہ دیا یہ ناممکن، مگر اے عقل کے پیدا کرنے والے، اے کائنات کے پیدا کرنے کے لیے، جو ہمارے لیے ناممکن وہ تیرے لیے ممکن، جو ہمارے لیے ناممکن وہ تیرے لیے ممکن، تو ہی کوئی راستہ نکال دے۔ تو قدرت نے، رحمت نے جواب دیا، اے میرے بندے، تیری خواہش میرے قریب ہونے کی ہے، میرے قریب ہونے کی ہے، تو اب تجھے عالم امکان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، مکان و مکانیات سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں، زمانہ زمانیات سے جدا ہونے کی ضرورت نہیں، مادی دنیا کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھ لے، یہ میرے قریب ہے، تو ان کے قریب ہو جا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا کما اب تو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو غوث جیلانی کے قریب ہو جا، تو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو خواجہ جمیری کے قریب ہو جا، تو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو شاہ عالم قطب عالم سے قریب ہو جا، تو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو سید احمد رفاعی کے قریب ہو جا، تو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو شہاب الدین سہروردی کے قریب ہو جا، بہاؤدین نقشبند کے قریب ہو جا۔ یہ میرے قریب ہیں، جب تو ان کے قریب ہوگا تو میرا قریب ہوگا۔ تو اچھا، تو اب
پتہ یہ چلا کہ ان کے قریب ہونے سے بندے خدا کے قریب ہوتے ہیں، اور شیطان کا کام ہے بندوں کو خدا سے دور کرنا۔ تو اب اس کی پہلی کوشش کیا ہوگی کہ وہ ان کے قریب نہ ہونے دیں۔ ان کی پہلی کوشش یہی ہوگی نا کہ اگر ان کے قریب ہوئے تو خدا کے قریب۔ حالانکہ اس قریب ہونے میں بڑے راز کی بات ہے، شیطان نہیں پسند کرتا۔ دیکھیے آپ کے علاقے کے ایک بزرگ یہاں تشریف لائے، شیخ طریقت سید سلیم اللہ رفاعی، یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرض کر لیجئے گرمی کی شدت سے ان کی پیشانی پر پسینے آ گئے۔ ایک ان کا چاہنے والا نیچے بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت کی پیشانی پہ پسینے آ گئے، پنکھا لے کے آ گیا، آگ کے جھڑنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ پیشانی پہ میری بھی پسینے ہیں، اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ میرے اوپر پنکھا جھلے، اور وہاں آیا اپنی محبت عقیدت میں جھل رہا، ہوا اب ہم کیسے لیں؟ تو ہم نے سوچا اس شخص سے کہو نہیں، پتہ نہیں جھلے کہ نہ جھلے، معلوم نہیں اس کا رخ ادھر ہو کہ نہ ہو۔ تو میں جا کر کے حضرت سلیم اللہ صاحب کی بغل میں بیٹھ گیا، تو پنکھا ان کے لیے چل رہا، ہوا میرے لیے لگ رہی، پنکھا ان کے لیے چل رہا، پنکھا ان کے لیے چل رہا، ہوا مجھے بھی لگ رہی ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ دیکھا آپ نے؟ اسی لیے بزرگان دین کے آستانوں پر رحمت کے پنکھے چل رہے ہیں، رحمت کے پنکھے چل رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کتنے چل رہے؟ حضرت سفیان ابن عوینہ کا قول اسے کسی نے بتایا ہے، اور بعض بزرگوں نے اسے حدیث ہی بتایا ہے۔ ان ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، صالحین کا جو ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں رحمت برستی ہے، صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت برستی ہے۔ تو میں جب اس بات کو بیان کرتا ہوں تو یہ ضرور پوچھتا ہوں، جہاں ان کا ذکر وہاں رحمت، اور جہاں وہ خود ہو، جہاں ان کا ذکر ہو جائے وہاں رحمت، اور جہاں وہ خود ہیں ارے وہاں تو رحمتوں کا طوفان ہوگا، وہاں تو رحمتوں کا طوفان ہوگا۔ تو بزرگوں کے آستانے پر جانے کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ جو رحمت کے پنکھے چل رہے ہیں اس کی ہوا ہمیں ملے گی، سارے گناہ اڑ جائیں گے، توبہ کی توفیق مل جائے گی، توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ شیطان اس بات کو خوب جانتا کہ جب جائے گا نا تو ہوا کھا کے آئے گا، وہاں کی ہوا کھا کے، تو وہاں جانے ہی مت دو، اور فتوا جڑ دو کہ وہاں جانا حرام ہے، وہاں جانا حرام ہے، وہاں جانا حرام ہے، ذرا سا فتوا جڑ دو، فتوا جڑ دو، ذرا سا چالاک بہت ہے نا۔ للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا ہوا دشمن، انسان کا یہ نہ سمجھو کہ کچھ نہیں جانتا۔ دیکھو توبہ کی توفیق مل جائے گی، شیطان اس بات کو خوب جانتا کہ جب جائے گا نا تو ہوا کھا کے آئے گا، وہاں کی ہوا کھا کے، تو وہاں جانے ہی مت دو، اور فتوا جڑ دو کہ وہاں جانا حرام ہے، وہاں جانا حرام ہے، وہاں جانا حرام ہے، ذرا سا فتوا جڑ دو، فتوا جڑ دو، ذرا سا چالاک بہت ہے نا۔ للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا ہوا دشمن، انسان کا یہ نہ سمجھو کہ کچھ نہیں جانتا، دیکھو خوب جانتا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ اگر وہ نہ جانے تو اچھائی سے ہٹائے کیسے، برائی پہ لگائے کیسے، وہ خوب جانتا۔ تو ان کے قریب ہوئے تو خدا کے قریب ہو گئے۔ ایک بات آپ اور سوچ سکتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ذہن 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد سمجھاتے تھے ذہن 3 قسم کا ہوتا ہے، لہٰذا جب بات کرو تو تینوں کا لحاظ کرو۔ کہا ایک ذہن ہوتا بہت تیز، بانس کی طرح، بانس، تو بانس کو تم چیرو نا، ایک گرہ کھولو تو دوسری گرہ تک خود ہی پھٹتا چلا جاتا اشارے سے،
یہ ذہین لوگ ہیں. ایک بات بتاؤ سمجھ لیں گے بات کیا ہو رہی ہے, آخر تک پہنچ جاتے. تو یہ ذہین لوگ ہیں جن کا ذہن بانس کی طرح, اور ایک کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ذہن چمڑے کی طرح ہوتا ہے. چمڑے کا حال یہ ہے کہ سوئی سے سوراخ کر دو, جتنا سوراخ کرو اتنا نہیں, نہ آگے نہ پیچھے. چلو وہ بھی ٹھیک ہی صحیح, کچھ تو سمجھ لیا سمجھا. مگر ایک کچھ لوگ ہیں جن کا ذہن ہوتا کمبل کی طرح. کمبل سوئی ڈالو جب تک سوراخ نکال لو برابر, اب وہ سوراخ آئے گا. تو یہ کمبل والوں کے لیے مثال دی جاتی ہے, وہ مثال سے سمجھتے ہیں اور کسی بات سے نہیں سمجھتے. کمبل والے جو ہیں مثال سے سمجھتے ہیں. سوال کیا ہے کہ یہ بات اولیاء خدا کے قریب, خدا ان سے قریب, تو کیا ہم خدا سے دور ہیں؟ اقرب الیہ من حبل الورید. خدا کے ساتھ ہم تو رگے جا سے زیادہ قریب ہیں. تو خدا ہمارے قریب, تو کیا ہم خدا سے دور؟ ہم بھی تو قریب ہوئے نا. ولی قریب تو ہم بھی قریب. مگر میں کہوں گا نہیں دوستو, خدا تم سے بہت قریب ہے مگر تم خدا سے دور. تم خدا سے بہت دور. وہ اتنا قریب کہ قربت کی حقیقت ہم نہ بتا سکیں, اور تم اتنا دور کہ اس کی حالت بھی سمجھانا مشکل. اس سلسلے میں وہی کمبل والوں کے حساب سے مثال میں دو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک شخص بہت قیمتی ہیرے کی انگوٹھی انگلی میں پہنے ہوئے جا رہا. قیمتی ہیرا تو ویسی قیمتی چیز. ایک صاحب اس کے پیچھے لگ گئے. کیا سمجھے؟ جب کوئی دولت لے کے چلتا ہے تو کچھ پیچھے لگتے ہیں, لگتے ہیں نا. دنیا کی دولت لے کے چلو گے تو دنیا کے لٹیرے پیچھے لگیں گے, اور دین کی دولت لے کے چلو گے تو دین کے لٹیرے پیچھے لگیں گے. یہ لٹیروں کی عادت ہی پیچھے لگ رہا. مگر اس کے بعد لٹیروں کا انداز سنو. اس نے پوچھا انگوٹھی والے, بھائی تم کون ہو؟ اور جو تم ہو وہی میں, جیسا تم وہی میں. کیا مطلب اگر تم مسافر ہے تو میں بھی مسافر ہوں. اس مسافر نے کہا میں تو مسافر, میں بھی مسافر, جو تم وہی میں. اس لیے اس نے سوچا کہ اگر یہ اپنے کو مسافر بتاتا, میں اپنے کو انہیں کا رہنے والا بتا دوں, اس کے پیچھے چلوں گا کیسے؟ وہ شک کرے گا نا کہ جب تم یہیں کا تھا تو میرے پیچھے کیوں آ رہا, تجھے تو یہیں رک جانا چاہیے. تو اب مسافر کے لیے مسافر بن جاؤ. اور پوچھا کہ تو جائے گا کہاں, کہاں تک تو جائے گا؟ اس لیے کہ جاؤ کہاں لگے اس کا پتہ نہیں. بڑودے تک وہ نہ ہاتھ آ گئے تو مشکل ہے. تو لٹیروں کا یہی حال ہے. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. جب کہتے ہیں ایمان والوں سے ہم تو ایمان لائے, ہم وہی مومن ہی ہیں. اور پوچھا گیا بھائی تم کہاں تک چلو گا؟ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہم اللہ کو مان گئے اور آخرت کے دن کو مان گئے, یعنی تیرے ساتھی ہیں قیامت تک کے. پتہ نہیں داؤں کہاں لگے قیامت تک. مگر جس کو خدا ہیرا دیتا ہے تو ہیرے کا دماغ بھی دیتا ہے. سمجھ گیا یہ کون ہے, سمجھ گیا. اور ایک منزل ایسی آئی کہ دونوں جب ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا دیکھو میرے پاس قیمتی ہیرے کی انگوٹھی ہے, دونوں سو گئے کہیں تیسرا نہ لے جا. تو ایسا کرو کہ آدھی رات تم جاگو آدھی میں. وہ خوش ہو گیا کہ آج ہی مراد پوری ہونے والی. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جلدی سے مجھے تو نیند آتی نہیں, پہلے تم سو جا. اب لٹیروں کو سلا دیا. اور جب اس کی باری آئی تو اس نے انگوٹھی نکال کر کے اسی لٹیرے کے جیب میں ڈال دیا.
اسی لٹیرے کے جیب میں ڈال دیا جو کوٹ اس نے ٹانگ دیا تھا، اسی کوٹ کے جیب میں، اور خود سو گیا۔ اب لٹیرے نے پہلے اس کے جسم کا جائزہ لیا، انگوٹھی غائب، بہت پریشان کہ رکھا تھا۔ وہ تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اس کی آنکھ کھلی، اس نے کہا بھائی جا ہاتھ منہ تو دھو لو۔ وہ جیسے گیا پھر جیب سے نکال کے پھر پہن لی، پھر آیا تو انگوٹھی انگلی میں لگی ہوئی، تعجب کہاں رکھا۔ دوسری منزل پھر یہی طے ہوا، پھر اس کو سلا دیا، پھر اسی۔ تو اس نے کیا کیا، پہلے تو سونے والے کو جسم کا جائزہ لیا، پھر سوچا کہ دیکھے کہیں ایسا تو نہیں کسی سوراخ میں، کسی روم کے سوراخ میں نہ ڈال دیتا۔ تو جو چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے اس کو اس نے بڑا بنا دیا، مگر انگوٹھی نہیں ملی، انگوٹھی نہیں ملی۔ رات بھر وہ محنت کرتا رہا، مختصر یہ کہ صبح کو پھر وہی شام، وہ ہاتھ منہ دھونے گیا، پھر جیب سے نکال کے پہن لی۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، اس نے تو اس دن تو پورے کمرے کی گوڑائی کر دی، مگر وہ ملنے والا نہیں۔ آخر میں جب اس کی منزل آ گئی تو دوستو اب وہاں تمہیں اپنی اصلی حقیقت ظاہر کرنی پڑے گی۔ یہاں تک تو قیامت تک کے ساتھی تھے نا، اور میدان قیامت میں پتہ چل جائے گا تو کدھر کا ساتھی ہے۔ وہاں تو اپنی حقیقت ظاہر کرنی پڑے گی، وہاں نہیں چلے گا کہ تیرے ساتھ ہم جنت میں بھی جا رہے ہیں۔ وہاں حقیقت ظاہر ہو جائے گی، جس کی جو حقیقت ہوگی، جنت والا کون ہے، جہنم والا کون ہے۔ تو آخر میں وہ لٹیرا کہتا میں تو ہار گیا، میں نے تو اپنے ہی کو استاد سمجھا تھا، مگر آپ میرے چچا نظر آئے۔ آپ بس اتنا بتا دیجئے کہ وہ انگوٹھی آپ رکھتے کہاں تھے۔ بات تو ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ انگوٹھی تیرے ہی قریب تھی، مگر تو انگوٹھی کے قریب نہیں تھا۔ وہ انگوٹھی تیرے ہی قریب تھی، مگر تو انگوٹھی کے قریب نہیں تھا۔ وہ تیرے ہی جیب میں تھی، مگر تیرے علم سے باہر، تیرے خبر سے باہر، تیرے نالج سے باہر۔ تو وہ قریب مگر تو دور، وہ قریب مگر تو دور۔ دوستو خدا ہم سے قریب، بہت قریب، اور ہم دور، اس کی اطاعت سے دور، فرما برداری سے دور، محبت جیسی چاہیے اس سے دور۔ تو ہم دور، وہ قریب، مگر یہ اللہ کے اولیاء جو ہیں، خدا ان کے قریب، یہ خدا کے قریب، خدا ان کے قریب، یہ خدا کے قریب۔ تو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج و ملال۔ یہ تو ایک اصولی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور سمجھو کہ بات ایک طرح سے مکمل ہو گئی، مگر میں ذرا سا تفصیلات میں لے جاؤں واقعاتی انداز سے، واقعات جلدی سے، آسانی سے، اور ایسے واقعات جو بار بار آپ سنتے بھی رہتے ہیں، صرف نتیجوں کی، جو اس کے نتیجے نکلتے ہیں اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں۔ کسی چیز سے نہیں ڈرتے تو پہلے تفصیل ہم مہیا کریں آپس میں مل کر کے کہ ہم کس کس چیز سے ڈرتے ہیں۔ ایک تفصیل بتاؤ، آپ کس کس چیز سے ڈرتے ہیں، پھر دیکھا جائے کہ ولی ڈرتا ہے کہ نہیں۔ ارے یہ انسان جہالت سے ڈرتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ جہالت سے نہ ڈرتے تو علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتے، یہ یونیورسٹیاں، یہ کالجز، یہ ادارے، یہ مدارس، یہ دارالعلوم، اور ان پر اربوں خربوں کا خرچ بتا رہا ہے کہ انسان جہالت سے ڈرتا ہے، جاہل رہنا نہیں چاہتا، ڈرتا ہے۔ اور کس چیز سے آپ ڈرتے ہیں؟ مفلسی سے ڈرتے ہیں۔ ہے کوئی جو مفلسی سے نہ ڈرتا؟ یہ دنیا کی تگودو، یہ کائنات کی گہما گہمی، یہ ملوں اور کارخانوں کی لائنیں، یہ تمہاری حصول زر کی کوششیں، یہ بتا رہی ہے کہ تم مفلسی سے ڈرتے ہو۔ ارے ڈرانے والی تو بہت سی چیزیں ہیں،
چور ڈاکو سے ڈرتا ہے، درندوں سے ڈرتا ہے، جانوروں سے ڈرتا ہے۔ انصاف سے بتاؤ، یہاں کوئی شیر آ جائے پھر بات سنو گے، ایسا ڈرتا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سر سے بھاگ رہا کہ پیر سے بھاگ رہا ہے۔ جانوروں سے ڈرتا، آگ کے شعلوں سے ڈرتا، دریا کی لہروں سے ڈرتا، اور آگے بڑھو، مرنے سے ڈرتا۔ ڈرتا ہے کہ نہیں؟ 150 سال کا بڈھا وہ بھی مرنا نہیں چاہتا، مرنے سے ڈرتا، اور قبر کے عذاب سے ڈرتا، قبر کی منزلوں سے ڈرتا، اور میدان قیامت سے ڈرتا۔ ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ مگر دوستو، اور خدا جسے اپنا ولی بنا لے، جس کو اپنا ولی بنا لے، اس کی شان اللہ اکبر، ایسا روشن زمین وہ بنا دیتا ہے، ایسا علم والا بنا دیتا ہے۔ خدا کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، اور کسی ولی کو جاہل نہیں رکھتا۔ اس سلسلے میں بہت سبق آموز واقعہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک جا رہے ہیں، راستے میں ایک بچے کو دیکھا کہ جیسے بچے گھروندا بناتے ہیں مٹی کا، وہ بنا رہا بگاڑ رہا، بنا رہا بگاڑ رہا، کبھی رو رہا کبھی ہنس رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مگر جاتے جاتے ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ لو سلام کر لیں، پھر سوچا بچہ ہے کیا سلام کرے، پھر آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھ کر کے پھر سوچتے ہیں اللہ کے رسول تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، پھر پڑھتے اور پلٹ کر کے السلام علیکم ایھا الطفل، سبحان اللہ، اے بچے تم پر سلام کیوں؟ تو بچے نے کہا وعلیکم السلام یا عبداللہ ابن مبارک، اے عبداللہ ابن مبارک آپ پر بھی سلام دے۔ تعجب میں پڑ گئی میرا نام کیسے جان لیا؟ اے بچے تو یہ بتا تو نے میرا نام کیسے جان لیا؟ کہا جو خدا کو جان لیتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ دیکھیے تعجب کی بات کیا ہے، خدا جو غیب الغیب اس کا جان، یہ بڑے تعجب کی بات، غیب الغیب کو تو جان لے اور دنیا کا دوسرا غیب نہ جانے۔ غیب الغیب کو تو جان لے، جو خدا کو جان لیتا ہے دنیا کی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں۔ کیا مطلب؟ خدا جس سے اپنا علم دیتا ہے، اپنی پہچان دے دیتا ہے، تو مخلوقات کا بھی علم دے دیتا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سمجھا کہ یہ بچہ عارف ہے، یہ بچہ عارف ہے، تو لو کچھ سوالات اور کر لیں۔ کہا بچے یہ تو بتاؤ، یہ مکان تم بناتے ہو بگاڑتے ہو اس میں کیا راز ہے؟ کہا میں دنیا کے ثبات و فنا کا نقشہ کھینچ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے مکان بناتا ہوں، کسی کو حق نہیں کہ پوچھے کیوں بنایا، اور اپنی مرضی سے مٹا دیتا ہوں، کسی کو حق نہیں کہ پوچھے کیوں مٹا دیا۔ یہ میرا کھیل ہے، یہ میرا کھلونا ہے، جب چاہوں بناؤں جب چاہوں مٹا دوں۔ تو خدا ساری کائنات کو اس نے اپنی مرضی سے بنایا، کسی کو حق نہیں کہ پوچھے کیوں بنایا، اور اپنی مرضی سے مٹا دے گا، کسی کو حق نہیں کہ پوچھے کیوں مٹا دیا۔ کہا اچھا بچے کبھی تم روتے ہو کبھی ہنستے ہو، اس کا کیا راز؟ کہا عبداللہ ابن مبارک عالم الست میں جب تمام روحوں سے پوچھا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میری روح نے بھی بلا کہا تھا، میں نے بھی اپنی ابدیت کا اقرار کیا تھا، مگر مجھے رونا اس بات پر آتا ہے کہ جو ابدیت کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے، جو ابدیت کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ مگر اے عبداللہ ابن مبارک جب یہ سوچتا ہوں کہ امت محمد رسول اللہ کے، تو خدا کے فضل پر ہنسی آ جاتی ہے، خدا کے فضل پر ہنسی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس بات کو سن کر کے انہوں نے اب ایک غیر متعلق سوال کیا جس کا جواب دینا یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی، مگر سوچا بچہ عارف ہے یہ جواب دے گا۔
ایک سوال ان کے ذہن میں بہت پہلے سے تھا، حل نہیں کر پائے تھے۔ کہا اے بچے یہ بتاؤ عقل میں اور نفس میں فرق کیا ہے؟ ہم کس بات کو عقل کی کہیں، کس بات کو نفس کی کہیں؟ آج سارے جھگڑے جو ہے نا، ہر شخص اپنی عقل ہی کو عقل سمجھتا، نفس کی بات کرتا، کہتا یہی تو عقل مندی کی بات ہے۔ تو عقل اور نفس میں فرق کیا ہے، یہ سمجھانا ایسا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے بہت مشکل۔ مگر جب انہوں نے سوال کیا تو اس بچے نے کہا اے عبداللہ ابن مبارک، جب آپ میری طرف سے گزر رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا تھا کہ بچے کو کیا سلام کریں، بچے کو کیا سلام کریں، اور سوچ کے آپ آگے بڑھ گئے، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ خیال ہے کہ اللہ کے رسول تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، پھر پلٹ کے آئے تو بغیر سلام کرائے جو لے گیا تھا وہ نفس تھا، اور جو پلٹا کے لائی وہ عقل تھی، تو مطلب یہ ہوا کہ جو رسول کا اطاعت شعار بنائے وہ عقل ہے، جو رسول کا فرما بردار بنائے وہ عقل ہے، جو رسول کا محب اور عاشق بنائے وہ عقل ہے، اور جو رسول کے احکام سے دور کرے وہ نفس ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ تو بچہ ہی ہے نا، کیسا روشن ضمیر ہے، بتاؤ ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی؟ کیا انہیں جہالت کا خوف ہو سکتا ہے؟ اور میں تمہیں آگے لے چلوں گا۔ یہ حضرت مولانا روم ان کے دل میں خیال آیا، چلو پیر صاحب سے، حضرت شمس تبریزی کا نام سن رکھا تھا، چلے مرید ہو جائیں گے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا حضرت کے دروازے پہ دربار پہلا، ان کے دل میں خیال ہے، عالم بڑے زبردست تھے، دل میں خیال دربار نبایت، یہ کیسا درویش پہلا لگا ہوا اس کے دروازے پر، یہ کیسا درویش؟ پلٹ آئے، گئے تھے مرید ہونے، پلٹ آئے۔ رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ حوض کے کنارے کتاب دیکھ لو، حضرت شمس آ گئے تو حضرت شمس نے پوچھا مولانا یہ چیز، مولانا یہ چیز، اے مولانا یہ کیا ہے؟ تو مولانا کہتے ہیں علم ہے کہ تو نہیں جانی، یہ ایسا علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ حضرت شمس نے اٹھا کے کتاب کو حوض میں ڈال دیا۔ مولانا پریشان، یہ کیسا ناقدر آ گیا، اتنی قیمتی کتاب ڈال دیا۔ جب گھبراہٹ دیکھی اشارہ کیا کتاب پھر اوپر، اور پانی کا کچھ اثر نہیں۔ مولانا گھبرا گئے، یہ کیا ہے؟ رازیش کہ تو نہیں جانی، یہ ایسا راز ہے جو تو نہیں جانتا، یہ ایسا راز ہے جو تو نہیں جانتا۔ اب اس کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو واقعی کھل گیا، اور بارگاہ شمس تبریزی میں پہنچے، اور اب بھی دربار ہے مگر اب خاموش ہے۔ اندر گئے، مولانا کو دیکھتے ہیں شمس کہتے ہیں مولانا ذرا وہ مصرع تو سناؤ جو سوچ کے چلے گئے، جو سوچ کے چلے گئے، ذرا وہ مصرع تو سناؤ جو سوچ کے چلے گئے تھے۔ اب بیچارے کیا کریں، حکم حاکم مرگ مفاجات، بہت چاہا کہ نہ سنانا پڑے مگر حکم ملا تو سنا دیا کہ ترے درویش رو دربار نبایت، درویش کے دروازے پر دربار نہیں چاہیے۔ تو مولانا ایک مصرع اور بڑھا لو تاکہ شعر مکمل ہو جائے۔ ببایت تا سگے دنیا نیایت، درویش کے دروازے پر بھی دربار چاہیے تاکہ دنیا کے کتے نہ گھسائیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے بتاؤ
ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ اور آگے دیکھو، یہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی ہیں، زبردست علم والے، ان کے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ چلیں خواجہ عبید اللہ احرار کی بارگاہ میں اور ان سے مرید ہو جائیں۔ جب وہاں پہنچے دیکھا بلڈنگ، شاندار مکان، یہ کیسا دنیا دار آدمی، نہ مردستاں کی دنیا دوست دار ہے، نہ مردستاں کی دنیا دوست دار، وہ بھی کوئی مرد ہے جو دنیا کو دوست رکھے؟ یہ سوچ کے چلے گئے۔ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ میدان قیام، اور میدان میں ایک سامنے حضرت جامی کے گلے میں پھندا ڈال رکھا، اے جامی یہ قیامت کا میدان ہے، ایک ایک بدلہ لے کے چھوڑوں گا، تو نے مجھے میرا اتنا قرضہ کھایا، سب یہاں وصول کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ دیکھتے کہ حضرت عبید اللہ احرار گھوڑے پر بیٹھے چلے آئے میدان قیامت میں، اور پھر پوچھتے کیوں ستا رہے ہو؟ کہ یہ ہمارا مقروض ہے، اتنے کا مقروض، اتنے کا، نکالا دیا، چھوڑ اس کو۔ یہ کہہ کے آگے چلے گئے، ان کی بھی آنکھ کھل گئی کہ ہم نے کیا سمجھا تھا۔ دوسرے دن بہت ہی ادب کے ساتھ بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت نے بھی کہا مصرع تو سناؤ، جو سوچ کے چلے گئے تھے۔ اور جب انہوں نے کہا نمردستان کی دنیا دوستا کا، ایک بات اور بڑھا لو، اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے، مگر اگر دوست رکھے تو دوست کے لیے رکھے، خدا کے لیے رکھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نہ مفلسی کے خلاف ہے، اسلام نہ تبنگری کے خلاف ہے، اسلام چاہتا یہ ہے افلاس ہو تو علی مرتضیٰ کا، دولت ہو تو عثمان غنی کی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بہم صلی علیہ۔ مجھے بتاؤ ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ حضرت بایزید بستامی کا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ ان کے پاس ایک یہودی آیا مسلمان کی صورت میں، بالکل مسلمان لگتا تھا، مسلمان کی صورت، مسلمان بن کے نقالی کیا تھا اس نے۔ آج بھی تو نقال ملتے ہیں نا جو مسلمان کی صورت میں آتے ہیں، وہ بھی آیا تھا مگر علامت کفر کو چھپا کے لایا تھا۔ اور آ کر حضرت بایزید بستامی سے کہتا کیا ہے کہ حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا مطلب آپ سمجھا دیجئے۔ کیا؟ اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست، مومن کی سمجھ سے ڈرو۔ تو حضرت کہتے ہیں وہ جو زنار تو نے چھپا رکھی ہے نیچے، پہلے نکال اس کو، پہلے اسے نکال پھر سمجھاؤں۔ اتنا کہنا تھا، اس پر ایمان کی روشنی پڑ گئی۔ اس نے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان ہونے کو ابھی اس ذہن کی پوری صفائی تو نہیں ہوئی تھی نا، ابھی تازہ مسلمان ہوا۔ تو اس نے حضرت سے کہہ دیا کہ حضور بہت سارے فقیروں کے پاس میں گیا، بہت سارے درویشوں کے پاس میں گیا، میں نے پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا جو آپ نے دیا۔ اتنا واضح آپ نے جواب دیا کہ فراست کو دکھا ہی دیا، سمجھایا ہی نہیں، دکھا دیا آپ نے، اور کوئی فقیر نہیں بولا، کوئی درویش نہیں بولا۔ اس نے بایزید کے سر، میں جانتا ہوں تو کہاں کہاں گیا، میں جانتا ہوں کہ تو کہاں کہاں گیا تھا۔ وہ لوگ اس لیے خاموش تھے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ تیرا ایمان میرے ہاتھ پر لکھا ہوا ہے، وہ بھی جانتے تھے کہ تیرا ایمان میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے۔ تو درویشوں کی خاموشی کو جہالت نہ سمجھنا، درویشوں کی خاموشی کو جہالت نہ سمجھو، وہ بولے تو حکمت، خاموش رہے تو کرامت۔ اب مجھے یہ بتاؤ ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ اچھا ایک بات اور بتا دو، ضمنی بات ہے، اس نے روشن ضمیری دیکھی بایزید بستامی کی، فراست دیکھی بایزید بستامی کی، علم دیکھا بایزید بستامی کا، اور
کلمہ پڑھا رسول عربی کا. خود بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کا کمال دیکھتے ہیں اس کے گن گاتے طریقہ. مگر اس نے کیا کمال بایزید بستامی کا اور ایمان رسول عربی کا. وجہ یہ ہے کہ ولایت جو ہے وہ دلیل نبوت ہے. جو دلیل کو مانتا ہے دعوے کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ دلیل نبوت ہے. جو دلیل کے قریب آ گیا وہ دعوے کے قریب آ گیا. آج کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا جس کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، اپنے محبوب سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کو ولیوں سے بھی دور رکھتا. اس کو ولیوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دلیل کے قریب ہو دعوے سے دور ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. تو مجھے بتاؤ ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں ایک واقعہ حضرت جنید بغدادی کا بھی یاد آ گیا. نیک سیرت تو وہ پہلے تھے ہی. اتفاق سے وہ جا رہے تھے تو دیکھا کیا انہوں نے کہ دریا کے کنارے ایک نوجوان ہے، اس کے پہلو میں ایک عورت ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی شیشی ہے. ان کو گمان ہوا کہ شاید شراب ہے. اس منظر کو دیکھ کے ان کے دل میں خیال ہے کہ یہ اللہ کے بندے کیسے نافرمان ہیں، کھلے عام خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ ان کے دل میں خیال آیا. اتنے میں دریا میں ایک کشتی الٹ گئی. جب کشتی الٹ گئی تو یہ جوان کود کر کے چلا گیا. اس میں سے دو کو بچا کے لایا، پھر گیا، پھر دو کو بچا کے لایا، اور اس کے بعد پھر سے کہتا صاحب آپ بھی دو ایک کو بچا کے لائیے. لیکن جنید کہتے مجھے تیرنا نہیں آتا. تیرنا تو نہیں آتا، بدگمانی تو نہیں آتی ہے. یہ میری بہن ہے، اس میں دوا. مولانا روم نے کیا پیاری بات تھی کہ بندگان خاص علام الغیوب فاحذروہم ہم جواسیس القلوب. اللہ کے خاص بندوں، عالم الغیب و شہادہ کے خاص بندوں سے ڈرو. یہ دل کے سی آئی ڈی ہے، یہ دل کے سی آئی ڈی ہے. ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ اگر اسی سلسلے میں سارے واقعات بیان کرتے جائیں تو دوسری بات کی طرف کوئی توجہ میں نہ دلا سکوں گا. اب رہے گی مفلسی کی بات. تو مفلسی کے سلسلے میں وہ واقعہ یاد کیجیے جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بارگاہ محبوب الہی میں ایک شخص آیا اور آ کر اپنی مفلسی کا اس نے اظہار کیا، مدد چاہیے. تو حضرت نے کیا کیا، مٹی کا ڈھیلا منگوایا اور منگوا کر کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کیا، وہ سونا بن گیا. جب سونا بن گیا یہ صاحب بھی بہت خوش ہو گئے. سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی. بہت آسانی سے ہم بھی بنا لیا کریں گے. اب اس کے بعد صبر تو ہوا نہیں. میں سمجھتا ہوں کئی کلو لے کے بیٹھ گیا. وہ رات بھر دم کرتے کرتے خود بے دم ہو گیا. وہ سونا کیا بنے سنہرا بھی نہیں ہوا. اور دوسرے دن محبوب الہی کی بارگاہ میں تھکا ہوا دل و دماغ لے کے پہنچا. حضور آپ نے تو 3 ہی بار پڑھا تھا، میں رات پر دم کرتا رہا مگر کچھ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ نادان، خدا کے کلام میں مٹی کو سونا بنانے کی پوری طاقت موجود ہے، مگر پہلے نظام الدین کی زبان پیدا کر دے، پہلے محبوب الہی کی زبان پیدا کر دے. یہ جھوٹ بولنے والی زبان، یہ غیبت کرنے والی زبان، یہ حرام کھانے والی زبان، یہ نجاستوں میں آلودہ زبان، اس پر اللہ کا کلام جب آتا ہے اپنا اثر کھو دیتا ہے، اپنا اثر کھو دیتا ہے. اثر اگر رکھنا چاہتے ہو تو زبان کو اس کے لائق بناؤ. بتاؤ جن کا یہ حال ہے کہ پھونک مارے تو مٹی سونا بن جائے، کیا وہ مفلسی سے ڈر سکتے ہیں؟ یہ مفلسی سے ڈرنے ہمارے حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے بڑے چہیتے بھانجے حضرت عبدالرزاق نور العین کا بھی ایک واقعہ. ان کو کیمیا بنانے کا بڑا شوق تھا. یہ نسخہ وہ نسخہ سب استعمال کرتے تھے. اور کیمیا والوں کے لیے ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ آخری آنچ خراب ہوتی ہے، ہمیشہ آخری آنچ خراب ہوتی ہے. تو حضرت مخدوم کو خیال ہوا کہ صاحبزادے کو کیمیا بنانے کا شوق ہے. اب ان کی تعلیم کے ان کو بلایا، بیٹے مجھے استنجے کی ضرورت ہے،
مٹی کا ڈھیلا تھا. وہ گئے لے کر آئے. سرکار نے خاص نظر ڈالی, وہ سونا. کہا بیٹے میں نے سونا نہیں مانگا, مٹی کا ڈھیلا مانگا. پھر گئے دوبارہ, پھر لے کے آئے, پھر نظر ڈالی تو سونا. کہا پھر تم سونا لائے, میں تو مٹی مانگ رہا ہوں. تیسری بار پھر آج طاقت حضور میں تو مٹی ہی لاتا ہوں, مگر جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو وہ سونا بن جاتے ہیں. کہا بیٹے اس طرح کا کیمیا بنانا سیکھو, اس طرح کا کیمیا بنانا سیکھو. اسی ڈلا سکتی ہے. ذرا سا دیکھو, حضرت مخدوم سمنانی ہوں یا حضرت ابراہیم ابن ادہم, انہوں نے تو سلطنت کو لات مار دیا, سلطنت کو لات مار دیا. یہ مفلسی سے کہیں ڈرنے والے, بادشاہت کو چھوڑنے والے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اولیاء کرام میں صدیقین اولیاء جو ہیں وہ دو, صدیقین اولیاء جو ہیں وہ دو ہیں. ایک سلطان مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی, دوسرے سلطان ابراہیم ابن ادہم, جنہوں نے ترک سلطنت کیا. خدا کی راہ میں انہوں نے ترک سلطنت کیا. یہ بہت بڑا جہاد تھا, یہ بہت بڑا مجاہد نفس تھا. دیکھا آپ نے, تو کیا ان کو ڈرا سکتی ہے مفلسی؟ ان کو ڈرا سکتی؟ اور جانوروں کی بات, شور ڈاکو کی بات تم نے نہیں سنا؟ اس شور کا واقعہ جو غوث کے گھر میں چلا گیا تھا. غلط آدمی پہنچا صحیح جگہ. غوث کے پتہ نہیں کیا کیا توقعات لے کے گیا تھا, کیا کیا توقعات لے کے گیا تھا. اور بات بھی سچی ہے, جو جہاں جاتا وہاں جو ہوتا وہی تو ملتا. ہاں, جہاں جاتا ہے وہاں جو ہوگا ہی ملے. ارے کسی فقیر کے گھر میں چور گیا, اس کی آنکھ کھل گئی, تو اس نے کہا بھائی یہاں مجھے دن میں کچھ نہیں مل رہا, تجھے رات میں کیا ملے گا؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی چیز کسی سے لینے جاؤ تو پہلے دیکھو اس کے پاس وہ ہے کہ نہیں. ایک بات بتاؤ, کسی کے پاس علم نہ ہو کیا آپ کو اس سے علم مل جائے گا؟ کسی کے پاس ہنر نہ ہو تو کیا اس سے ہنر آپ کو مل جائے گا؟ کسی کے پاس دولت نہ ہو کیا اس سے دولت مل جائے گی؟ کوئی فن نہ ہو تو معلوم ہوا کہ جو چیز ہو وہی تو ملے گی نا, جو چیز ہے ہی نہیں تو ملے گی کہاں؟ تو دوستو, جس طرح بے علم سے علم نہیں ملتا, بے ہنر سے ہنر نہیں ملتا, بے فن سے فن نہیں ملتا, بے دولت سے دولت نہیں ملتی, ایسے ہی بے دین سے دین نہیں ملتا, ایسے ہی بے دین سے دین نہیں ملتا. دین لینا ہے تو پہلے دیکھو کہ جہاں جانے اس کے پاس دین ہے کہ نہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ. تو غوث کے گھر میں پہنچ گیا, مگر وہاں تو ولایت بھری ہوئی تھی. تو گھر تو ایسے ہی تھا, وہاں تو ولایت بھری تھی. حضرت خضر نے آ کر کے بتا دیا کہ فلاں جگہ ابدال کی جگہ خالی ہے. کہا ایک مہمان آیا, اسی کو لے جاؤ, اسی کو لے جاؤ. لینے کیا گیا تھا, لے کے کیا آیا. لینے کیا گیا تھا, لے کے کیا آیا. اور اس ڈاکو کا بھی واقعہ سن لو جس نے غوث کے دامن کو پکڑ لیا تھا. بڑا قیمتی جبہ پہنے ہوئے تھے, سوچا کر مل گیا تو سینکڑوں دینار کا یہ ہوگا, بہت دنوں تک معاملات ٹھیک رہے گا ہمارے گھر کا. جیسے ہی دامن پکڑا غوث نے اس کو جھڑکا نہیں, خوف زدہ نہیں ہوئے, فکر مند نہیں ہوئے. وہ تو اپنی فکر لے کر آیا, دامن پکڑا اور سرکار نے آسمان کی طرف نظر اٹھا دی. الہ العالمین, اس نے عبد القادر کے دامن کو پکڑ لیا ہے, قیامت تک چھوٹنے نہ پائے, قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. ذرا سا دیکھو, غوث نے ایک ڈاکو کو ولی بنا دیا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں غوث کے پاس جاؤ, غوث کے پاس جاؤ, ان کے آستانے پر جاؤ, ان کے غلاف کو پکڑو. تمہاری نیت خراب ہوگی تو تمہاری نیت, مگر وہ دینے والا کا انداز الگ ہوگا. دینے والا تمہاری نیت کو بدل دے گا, تمہاری نیت کو بدل دے گا. ذرا صاحب خیال کریں, بولو کیا یہ لوگ چور اور ڈاکو سے ڈرنے والے ہیں؟ اور رہ گیا جانوروں کی بات, میں اس سلسلے میں ایک حدیث شریف صرف بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ حضرت سفینہ, مشکات شریف کی حدیث ہے. حضرت سفینہ اسلامی لشکر سے بچھڑ گئے,
اور اس کے بعد جب جنگل میں گئے سامنے شیر آ گیا. شیر کیا حالت ہوش اڑ گئے لوگوں کے. مگر بڑے اطمینان سے یہ کہتے ہیں یا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر میں سفینہ ہوں, اللہ کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں. میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں, میں سفینہ ہوں. اتنا کہنا تھا شیر دم ہلانے لگا, اظہار محبت کرنے لگا, گویا زبان حال سے کہہ رہا اے سفینہ تو رسول کا غلام تو میں تیرا غلام, جب تو رسول کا غلام تو میں تیرا غلام. اور اس کے بعد پھر شیر کار غلامی بھی انجام دینے لگا. آگے آگے جا رہا, حضرت سفینہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ جب اسلامی لشکر کے قریب جنگل کا پار کر کے اس نے ایک وداعی آواز لگائی, حضرت سفینہ اسلامی لشکر سے مل گئے, شیر واپس آ گیا. واقعہ تو اتنا ہی ہے, مگر میں نے سوچا یہ شیر جس کو جنگل کا راجا کہا جاتا ہے, یہ جنگل کا راجا ہے نا, تو جب راجا صاحب دم ہلا رہے ہیں تو پرجا کا کیا حال ہوگا؟ جب راجا صاحب کا یہ حال ہے تو پرجا کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ ڈرنے والے نہیں ہیں, یہ کسی مخلوق سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. اور دوستو آگ کے شعلوں سے نہیں, جلیل القدر تابعی حضرت ابو مسلم خولانی صرف کلمہ طیبہ پڑھنے کے جرم میں جب ایک شخص جو مدعی نبوت ہوا تھا یمن میں, ابو الاسود عنسی ذوالحمار, اس کو گدھے والا کہتے تھے, گدھے والا اس لیے وہ گدھا لے کے چلتا تھا, گدھا لے کے چلتا تھا. اس نے جب اپنی نبوت کی بات کی انہوں نے انکار کیا, سرکار کی نبوت کی بات کی انہوں نے اقرار کیا, آگ جلا کر ڈال دیا. جب آگ کو جلا کر کے ان کو اس میں ڈالا, یہ کلمہ پڑھتے ہوئے اندر چلے گئے اور ٹہلتے رہے ٹہلتے رہے ٹہلتے رہے, آگ بجھی, آگ ختم ہو گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ نکل آئے. وہ بھی گھبرا گیا اور کچھ اور سزا دینے کے بجائے باہر کر دیا. فاروق اعظم کا عہد ہے, ان کا زمانہ ہے, جب یہ وہاں پہنچے ان حالات سے واقف کیا تو فاروق اعظم نے کہا خدا کا شکر ہے کہ آج میں اپنے رسول کی امت میں سے ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو سنت ابراہیم ادا کر کے آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اور شیخ الاسلام. یہ ڈرنے والے ہیں. اور تیزی سے میں چلوں دریا کی لہروں سے. حضرت جنید بغدادی کا وہ مشہور واقعہ, دریا کی لہر پر ایسا چل رہے جیسے آپ زمین پہ چل رہے, زمین پہ چل رہے. ایک صاحب اور تھے, حضرت ہمیں بھی چلنا. حضرت کیا کر رہے تھے جب دریا کی لہر پہ چل رہے تھے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہوئے دریا پہ جا رہے. تو بھی آئے گا تو بھی کہتا یا جنید یا جنید یا جنید, تو یہ بول. خود کہہ رہے ہیں یا اللہ اور پیچھے والے سے کہہ رہے تو بول یا جنید یا جنید یا جنید. بولا وہ جب 20 دریا میں پہنچا تو اس کے دماغ میں وسوسہ آیا, آ گیا ابلیس, جو خدا جنید کو بچا سکتا ہے کیا تجھے نہیں بچا سکتا؟ اس کے دماغ میں بات آ گئی. اس نے کہا یا اللہ, ایک ڈبکی مارا, کہا حضور بچائیے, کیوں نہیں کہتا یا جنید یا جنید یا جنید. مگر دل میں اب تو دغدغہ آ ہی گیا, مگر سوچا بھی دریا, ابھی دریا. اب وہ غلطی, ابھی تو ایک ڈبکی مارا تھا کہیں صاف نہ ہو جائے, تو یا جنید کہتے کہتے کنارے جب ہوا دامن پکڑ کر حضور آپ خود تو یا اللہ کہتے ہیں, ہم سے یا جنید کہلاتے ہیں. کیا پیارا جواب دیتا, رے نادان, ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا, خدا تک کیا پہنچے گا؟ ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا, خدا تک کیا پہنچے گا؟ تو ان بزرگوں کا انداز خدا تک پہنچانے کا یہ ہے کہ پہلے اپنی ذات تک پہنچاتے ہیں, پہلے اپنا سلوک کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ پہلے مرید اپنے شیخ تک پہنچتا ہے, شیخ اپنے شیخ تک پہنچتا ہے. جب تم وہی نہیں پہنچے تو رسول تک کیا پہنچو گے, اور جب رسول تک نہیں پہنچے تو خدا
خدا تک کیا پہنچے ہوئے؟ تو بس ہمارا بھی یہی نعرہ ہے دوستو، ہمارا غوث کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، ہم کہتے ہیں یا غوث یا غوث، ہمارا خواجہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، ہم کہتے ہیں یا خواجہ یا خواجہ، تاکہ یہ اس کہنے کی برکت سے ہمیں بھی یا اللہ کہنے کا سلیقہ آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ تو مجھے بتاؤ انصاف سے، کیا ایسے بزرگوں کو کیا دریا کی لہریں ڈرا سکتی ہیں؟ جو دریا کے اوپر فرمان جاری کریں، دریا کا رخ مڑ جائے۔ حضرت فاروق اعظم کی ایک تحریر، دریا اپنا رخ موڑ دے، وہ کیا یہ ڈرا سکتے ہیں؟ چلیے بات کو اور مختصر کر دیں، بہت زیادہ دور تک لے جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بس میرے خیال میں اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لیا۔ اب آئیے وہ آخری بات، مرنے کے وقت سے سب ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے جانتے کیا تو کچھ ہے نہیں، ابھی گئے ہو پکڑے گئے، اس لیے تو ڈرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ولی نہیں ڈرتا، وہ نہیں ڈرتا، وہ تو مرنے کے وقت کا انتظار کر، دعا بھی نہیں کرتے مگر ڈرتے بھی نہیں۔ مرنے کی دعا بھی نہیں کرتے مگر ڈرتے بھی نہیں۔ دعا تو وہ کرتا ہے جو زندگی سے عاجز آ جائے، یہ نہ زندگی سے عاجز آتے ہیں، نہ موت کا خوف، نہ موت کی آرزو، نہ موت کا خوف۔ تو اس سلسلے میں صرف وہ واقعہ میں سناؤں، بڑا ایمان افروز واقعہ۔ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، تفسیر روح البیان میں اٹھا کر آپ دیکھیں کہ حضور رونق افروز سرکار کو دیکھا، کہا حضور ایک مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ نے فرمایا ہے کہ مومن کی روح ایسا نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے یا آٹے میں سے بال نکل جائے، اور قرآن میں نزا کی تکلیفیں بہت ہیں، اتنی شدید تکلیف کہ اس کو بیان کرنا مشکل۔ کیوں؟ احساس کو الفاظ کے پیرائے میں لایا نہیں جا سکتا۔ آپ کوئی پھل کھا کے آؤ، مٹھاس آپ کو ملے گی نا، اب اس کو ایسا بیان کرو کہ وہی مٹھاس ہم کو بھی مل جائے، کیا ممکن؟ جو احساس کا تعلق ہے وہ آپ ہی کو ہے۔ نقش الفاظ میں احساس کی تصویر کہاں، بوئے گل کے لیے فولاد کی زنجیر کہاں۔ تو اب سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ کسی ببول کے درخت پر چادر کو بھگا کر کے آپ ڈال دیں، ہلکی چادر اور کھینچ لیں تو تار تار الگ، تو نظر کی کیفیت کچھ ایسی ہی رہے گی کہ جسم کے ہر حصے سے ببول کا کانٹا کھینچا جا رہا۔ اور سرکار کہتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکل جائے، جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ سرکار مسکرا کے کہتے ہیں جاؤ سورہ یوسف سے اس کا جواب تلاش کرو۔ اب جب سورہ یوسف کو غور کیا، جواب سمجھ میں آ گیا۔ جواب سمجھ میں آ گیا کیا؟ کہ جب حسن یوسفی بے حجاب ہوا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، پتہ نہیں چلا۔ کاٹنا تھا لیمو، کاٹ لیا انگلی۔ تو انگلی جب کٹتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مگر تکلیف کا احساس عقل کرتی ہے نا، اور عقل کسی کے حسن میں گم ہو جائے تو احساس کرنے والی چیز کہاں رہی؟ تو تکلیف ہوئی محسوس نہیں ہوئی، درد ہوا معلوم نہیں ہوا، تو ہونے والی چیز تو ہوئی معلوم نہیں۔ بھئی یہ کوئی سمجھانے کی بات ہے کہ انگلی کٹنے سے تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی سمجھنا چاہے کاٹ کے دیکھ لیں، مگر وہ تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ تو گویا سرکار نے اشارہ فرمایا کہ جب مومن کی روح نکلے گی
تو جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا، سرکار کا جمال نگاہوں کے سامنے ہوگا، ہوش و حواس حسن محمدی میں گم ہو جائیں گے، روح نکل جائے گی پتہ نہیں چلے گا، روح نکل جائے گی پتہ نہیں چلے گا۔ تو خدا کی جلال و حیبت نے روح نکلنے کی حیبت بتائی، مصطفیٰ نے اپنا جمال دکھا کر کے محسوس نہیں ہونے دیا، محسوس نہیں ہونے دیا۔ یہاں پر ایک بات بتاؤ، حضور کس کے پاس آئیں گے؟ جن کا عقیدہ ہے کہ آ سکتے ہیں، اور جو ابھی سے چلا رہے نہیں آ سکتے نہیں آ سکتے، تو ان کے پاس سرکار کو آنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ذرا سا آپ خیال کرتے ہیں تو نزع کی کیفیت سے یہ لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور قبر کا عالم، یہی حضرت جنید بغدادی یاد آ گئے کہ وہاں ایک صاحب نے خواب میں دیکھا حضرت جنید بغدادی کے وصال کے بعد کہ یہ بتائیے حضرات نکیرین کے سوال سے آپ کیسے چھوٹے؟ کہ آئے تھے، دونوں آئے تھے اور مجھ سے پوچھا من ربک، تمہارا رب کون؟ تو میں نے کہا یوم الست میں جب خدا نے مجھ سے پوچھا تھا الست بربکم، تو میری روح نے جواب دے دیا تھا بلا شہیدنا، تو میں تو اس مالک کے سوال کا جواب دے ہی چکا ہوں، اب تمہیں کیا جواب دے دوں؟ اب خدا ہی سے پوچھ کہ جنید تیرا بندہ ہے کہ نہیں، جنید تیرا بندہ ہے کہ نہیں۔ دوستو فرشتے یہ کہہ کے واپس ہو گئے یہ تو عشق و محبت کے نشے میں چور ہیں، ان سے کسی کا آئے تھے، دونوں آئے تھے اور مجھ سے پوچھا من ربک، تمہارا رب کون؟ تو میں نے کہا یوم الست میں جب خدا نے مجھ سے پوچھا تھا الست بربکم، تو میری روح نے جواب دے دیا تھا بلا شہیدنا، تو میں تو اس مالک کے سوال کا جواب دے ہی چکا ہوں، اب تمہیں کیا جواب دے دوں؟ اب خدا ہی سے پوچھ کہ جنید تیرا بندہ ہے کہ نہیں، جنید تیرا بندہ ہے کہ نہیں۔ دوستو فرشتے یہ کہہ کے واپس ہو گئے یہ تو عشق و محبت کے نشے میں چور ہیں، ان سے کسی سوال کی ضرورت نہیں، ان سے کسی سوال کی ضرورت نہیں۔ بولو یہ لوگ کبھی ڈرنے والے ہیں؟ یہ ڈرنے والے ہیں؟ تو یہاں سے قبر تک تو آپ نے دیکھ لیا، اور میدان قیامت کی بھی ایک جھلکی دیکھیے۔ بات پھر مختصر میں کر دوں، میدان قیامت کا تو معاملہ مختصر ہی ہے، مختصر۔ وہاں ہمیں بھی خوف ہوگا، ذرا ٹھہر کے سمجھ کے چلیے گا، اور انبیاء کو بھی خوف ہوگا، ہمیں بھی خوف ہوگا، اور کس کو ہوگا؟ انبیاء کو بھی خوف ہوگا، مگر اولیاء کو نہیں، کوئی خوف نہیں، کسی طرح خوف نہیں۔ وہ فرق یہ ہے کہ ہمیں اپنا خوف، انبیاء کے اپنے امتیوں کا خوف، ان کو اپنے امتیوں کی فکر رہے گی، ہم کو اپنا خوف، ان کو ہمارا، ہمیں اپنی فکر ہے اور نبیوں کو ہماری فکر ہے، مگر یہ ولی کسی کے نبی تو ہے نہیں، ان کا کوئی امتی نہیں، نہ اپنا غم نہ کسی اور کا غم، یہ بالکل بے فکر ہوں گے، یہ بے فکر ہوں گے کہ حضرات انبیاء کرام بھی رش کرتے ہوں گے کہ کاش کہ ہم بھی اسی جگہ پر ہوتے، اسی مرحلے میں ہوتے، مگر ذمہ دار کی ہاتھ جانتے ہیں کہ ذمہ دار کی کیا شان ہوتی، ذمہ دار کو زیادہ فکر۔ یہاں پر بھی دیکھو، آپ کسی کو وکیل بنا دیں گے نہیں، موکل صاحب وکیل کے پاس چلے گئے تو رات میں کل مقدمہ لڑنا، تو رات بھر وکیل تیاری کرتا ہے، اسٹڈی کرتا، جس کا لڑنا ہے وہ سو رہا، آرام کر رہا ہے، خود جاگ رہا ہے، خود جا رہا ہے، اور جسے بچانا ہے اسے سلا رہا، جسے بچانا ہے اسے کھلا پلا کے سلا دیا۔ تو ذمہ داروں کی بھی عجیب شان ہے، خود کھڑے ہوئے، ایسا کھڑے ہوئے کہ پیروں میں ورم آ گیا، اور جس کو بچانا ہے ایسا مطمئن کر دیا کہ صفات ہی کر رہی اپنے ذمہ لے لیا، ایسا بچانا۔ ذرا سا خیال کرتے چلے گا تو ذمہ دار کی نشان عجیب، مگر ولی کسی کا ذمہ دار نہیں۔ اور دوسری بات اور ہے، ہم آپ جائیں گے خدا کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اولیاء کرام جائیں گے حساب لینے کے لیے۔ اس کو بھی ایسے میں آپ کو سمجھاؤں، ایک مالک، اس کے دو غلام،
مالک نے کہا دونوں سے 8 گھنٹے تمہیں کام کرنا. ایک نے 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے کیا، 16 گھنٹے کیا، اور ایک کام چور بھاگ گیا. مگر دوسرے دن تو مالک کے سامنے دونوں کو آنا ہے نا. تو جو کام والا ہے وہ اطمینان سے سو رہا ہے، اور جو کام چور ہے وہ چاہتا ہے کہ رات اتنی بڑی ہو جائے کہ کبھی دن آئے ہی نہ. اور کام والا اس بہیا لائے رات صبح ہو جائے، رات صبح ہو جائے. بلوالا ہے کہ مالک کے سامنے حاضر ہو، اس سے انعام و اکرام کی امید. مگر کام چور پریشان، مگر تھا ہوشیار یہ کام چور بھی ہوشیار نکل آیا. اس نے سوچا کہ مالک تو ہم کو دیکھتے ہی گرم ہو جائے گا، تو اب مالک کے سامنے جانے کا چہرہ تو ہے نہیں، تو چلو اس کام والے سے رابطہ پیدا کریں جس نے 16 گھنٹے کام کیا ہے. اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور کھٹکھٹایا. جب وہ نکلا کہا بھائی آپ نے بہت کام کیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکا، اب ہم دونوں غلام ہی ہیں، آپ میری سفارش کر دیں. اگر آپ کی سفارش سے میرا فائدہ ہو تو آپ کا بھی کیا نقصان ہوگا. اب ان سے تعلق بڑھا رہا، اس لیے کہ ان کا مجرم نہیں، اس کام والے کا وہ مجرم نہیں، مجرم تو خدا کا ہے، اپنے مالک کا ہے. جو بھی مالک کا ہے، تو اب اس کام والے سے تعلق بڑھا رہا. کام والا بھی نیک، اس نے کہا اچھا ایسا کر میرے ساتھ چلنا. اپنے پہلے نہیں بھیجا، میرے ساتھ چلنا، اور یہ بھی بتا میرے پیچھے پیچھے رہنا. اس نے سوچا کہ اب گھر جانا بیکار ہے، انہی کی چوکٹ پر بیٹھ کے مجاوری کرو، جب نکلے تو ساتھ لے کے چلے. گھر جانا بیکار ہے، پتا نہیں آنکھ کھلے کہ نہ کھلے، بس یہیں بیٹھ جاؤ. اب وہ جب کام والا آگے آگے، کام چور پیچھے پیچھے. کام والے کو جب مالک نے دیکھا ہاں مجھے معلوم ہے تو نے 16 گھنٹے کام کیا، اپنی مرضی سے کیا، تو 8 گھنٹے کی تو میں مزدوری دوں گا، یہ میرا عدل ہے، اور 8 گھنٹے کے لیے انعام دوں گا. بول کیا مانگتا ہے، یہ میرا فضل ہے. بول کیا مانگتا ہے. تو نے مجھے خوش کرنا تھا تو میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں. بول کیا مانگتا ہے. تو کام والا کہے گا ایک کام چور کو لایا ہوں، اسے معاف کر دے. ایک کام چور کو لایا ہوں، اسے معاف کر دے. دیکھیے جناب والا، کام والے نے کام چور کا کام بنا دیا نا. کام والے نے کام چور کا کام بنا دیا. دوستو یہ تو ایک تمثیل میں نے عرض کی تھی، مگر بارگاہ خداوندی میں جب میرا روز پہنچے گا الہ العالمین، تو نے صرف 5 وقت کی نماز فرض کی تھی، مگر میں تو نماز پہ نماز ہی پڑھتا رہ گیا. تو نے تو صرف 30 دن کا روزہ دیا تھا، میں روزے پہ روزہ ہی رکھتا چلا گیا. برج اجمی کی میری ریاضتیں سب تیری نگاہوں کے سامنے ہیں، تیرے علم میں ہیں. اب میرا خواجہ، میرے آقا لکشمن، میرے مولا ہر وقت یہ سب بارگاہ خداوندی میں پہنچ کر کے کہیں گے کہ تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے دکھاوے کے لیے نہیں کیا، سما کے لیے، کوئی لالچ نہیں، بس تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ سب کیا ہے. تو اب ایسے وقت میں رحمت خداوندی پکار اٹھے گی، بول کیا انعام لینا چاہتا ہے، کیا انعام لینا چاہتا. روز دامن اٹھا دیں گے، اتنے کام چوروں کو لایا ہوں. خواجہ دامن اٹھا دیں گے، اتنے کام چوروں کو لایا ہوں، اتنے کام چوروں کو لایا ہوں. دوستو اب اس دامن کے صدقے میں، اس دامن کی برکت سے ہمارا بھی کام چل جائے گا، ہمارا بھی کام چل جائے گا. یہاں پر میں ایک خاص نصیحت کرتا ہوں، اس کو غور سے سنو. اس مقام پر ایک خاص نصیحت، وہ غور سے سنو. وہ کیا؟ کام کرو، کام کرو. نماز فرض ہے، اسے مت چھوڑو. روزہ فرض ہے، اس سے بے توجہی مت کرو. جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں وہ کرو، مگر اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھو. بھروسہ نہ کر بیٹھو. مجھے بتاؤ، یہاں پر یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی نمازی نہیں، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو 5 وقتہ کے نمازی ہیں. بوڑھے سے بوڑھے نمازی کو اٹھاؤ اور اس سے پوچھو کیا تمہاری نماز قبول ہو گئی؟
تو وہ کہے گا خدا بہتر جانے، اللہ بہتر جانے، میں نہیں کچھ ہوں۔ حاجیوں تمہارا حج قبول ہو گیا، خدا بہتر جانے، اللہ بہتر جانے۔ روزہ دارو تمہارا روزہ قبول ہو گیا، زکات دینے والوں تمہارا زکات دینا قبول ہو گیا، اعمال خیر و خیرات انجام دینے والوں تمہارے اعمال قبول ہو گئے۔ آپ یہی کہیں گے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، خدا جانے، ہو سکتا ہے کوئی کھوٹ ہو گئی ہو سکتا ہے مسئلے کی رعایت نہ کر سکا ہو، اب خدا بہتر، وہ قبول کر لے تو اس کی کریمی ہے، اس کا فضل ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے عمل کا قبول ہونے میں آپ کو شک ہے کہ نہیں ہے؟ ہر عمل کرنے والا کتنے ہی اونچے درجے کا عمل کرنے والا کیوں نہ ہو، اپنے اعمال کی مقبولیت میں اسے شک ہے، تو اپنے اعمال کی مقبولیت میں ہمیں شک ہے، خدا جانے یہ مقبول ہو کہ نہ ہو۔ مگر ہمارا خواجہ مقبول ہے، ہمارا غوث مقبول ہے، ہمارا رسول مقبول ہے، صحابہ مقبول ہے، اہل بیت مقبول ہے، حسن حسین مقبول ہے، علی مرتضیٰ مقبول ہے، صدیق اکبر مقبول ہے، عثمان غنی مقبول ہے، یہ سارے اصحاب و اہل بیت مقبول ہیں، ان کا مقبول ہونا یقینی ہے۔ تو ہم عمل کر کے اپنے عمل پر بھروسہ نہیں رکھتے، بلکہ ان مقبولوں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں تاکہ اعمال نہ مقبول ہو تو یہ مقبول کام آ جائے، اعمال نہ مقبول ہو تو یہ مقبول کام آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترغب ان تصلی علیہ۔ یہاں سے چڑھ کر قیامت تک ہم نے آپ کو پہنچا دیا، اور ہر جگہ آپ نے دیکھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں نہ ان کو یہاں کا خوف، نہ وہاں کا خوف، نہ قبر کا خوف، نہ موت کا خوف، نہ دنیا کا خوف، نہ آخرت کا خوف۔ والذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ ایمان والے ہیں اور ڈرنے والے ہیں۔ ابھی تک تو ہم یہ بتا رہے تھے نہیں ڈرتے، یہ تو ڈرنے والے، ان سے زیادہ کون ڈرتا؟ کون کہتا کہ نہیں ڈرتے؟ برج عظمی سے جا کے پوچھو کہ غوث کتنا ڈر رہے تھے، وہ منظر دیکھو کہ اپنے چہرے مقدس کو حصار کعبہ پر سیدنا غوث پاک رکھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خدا بندہ اگر مستوجب عقوبتم مرا در روز قیامت نادینان برنگیز تا پر روئے نیکا شرمشار نباشم، اے اللہ اگر میں سزا کا مستحق ہوں تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ نیکوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ کون کہتا نہیں ڈرتے؟ یہ حضرت بایزید بستامی، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضور آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے بیل کی دم؟ کہا اگر میری نجات ہو جائے تو میری داڑھی اچھی، ورنہ تیرے بیل کی دم اچھی۔ کتنا ڈرتے ہیں۔ یہی سے سیدنا بایزید بستامی سے کہا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کہا دیکھو جب کوئی گناہ گار بندہ کسی بستی میں ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت نہیں برستی، اور تمہاری بستی میں مجھ سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں ہے، لو میں تمہارا شہر چھوڑ دوں۔ چھوڑ دیا، خوب جھوم کے بارش ہوئی، یہ ادا ہی خدا کو پسند آ گئی۔ یہی بایزید بستامی چلے جا رہے ہیں، کسی نے اوپر سے کوڑا اتفاق سے پھینکا، غلطی سے بدن پر گرا، اپنا بدن جھاڑنے لگے، اے اللہ یہ بدن تو اس قابل تھا کہ اس پر آگ برسائی جائے، یہ بڑی رحمت کی بات ہے، صرف ہاتھ گر رہی ہے، صرف ہاتھ گر رہی ہے۔ کون کہتا ہم نہیں ڈرتے؟ خوب ڈرتے ہیں۔ ان کی آنسوؤں سے پوچھو، ان کی چلا گاہوں سے پوچھو، ان کی ریاضت گاہوں سے پوچھو، ان کی خانقاہوں سے پوچھو، خوب ڈرتے ہیں، مگر ایک سے ڈرتے ہیں، مگر ایک سے ڈرتے ہیں، اس لیے کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس ایک سے ڈرنے کا نام ہے تقویٰ، اس ایک سے ڈرنے کا نام ہے تقویٰ، دوسروں سے ڈرنے کا نام ہے خوف۔ یہ خوف والے نہیں ہیں، تقوی والے ہیں، یہ خشیت ربانی والے ہیں۔ یہ کسی سے تو سنو تمہیں ڈرنا پڑے گا، ایک سے نہیں ڈرو گے سب سے ڈرنا پڑے گا، اور ایک سے ڈرنا شروع کرو گے کسی سے بھی ڈرنا، ایسا مت سمجھو کہ تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ اب انتخاب تم خود ہی کر لو کہ ایک سے ڈرا جائے یا سب سے ڈرا جائے، اب یہ تمہیں اپنی پسند کی بات ہے۔ وہ اللہ کے ولی جو ہیں انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا،
وہ تقوی والے ہیں، وہ خشیت والے ہیں، وہ صرف ایک سے ڈرتے ہیں، اس لیے کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم صرف ایک ہی سے نہیں ڈرتے جیسا حق ہے ڈرنے کا، اسی لیے سب سے ڈرنا پڑتا ہے، سب سے ڈرنا پڑتا ہے۔ ذرا سا دوستو یہ اچھی طرح سے بات واضح ہو گئی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سرور شاہ کریمہ دستگیر دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبل امتی کا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ کر کرم محبوب داور مرشدی مدنی میاں پر، عمر میں برکات عطا کر اور دین کی خدمت لیا کر، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا غوث مملکۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا زینۃ عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا جمال ملک اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلی امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى وبأن تصلی علیہ۔ اے خالق ہر بلند پستی، شش چیز عطا و کنز ہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و عما و تندرستی، اے مستحق عذاب کے علایت کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا رانا ہم کو دیکھ، دامن میں میرے کہے گناہوں کے ماں سوا
اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ، جس میں جب تک کہ میری جان رہے اس پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے مولا نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اللہم انا نعوذ بفضلک القدیم وطولک العظیم ولطفک العمیم، اللہم ادفعنا البلاء والوباء بحمد عبادک المقربین من الانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین والابدال والاوتاد اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ